अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स वक्स। और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो टॉपिक है इस्लामिक फेस्टिवल्स विद रीज़न। जाहिर सी बात है कि इस्लामिक फेस्टिवल जितने भी हम लोग मनाते हैं उसकी कोई ना कोई रीज़न होती होगी। तो इस्लामिक फेस्टिवल्स को रीज़न के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 12 महीने होते हैं इस्लामिक कैलेंडर के, जो कि शुरू होते हैं मुहर्रम के महीने से। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़ीक़त और ज़िलहज। ओके, ये 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में ये फेस्टिवल सारे के सारे आते हैं, इनको मनाया जाता है। कोई ना कोई इनकी रीज़न ज़रूर है। जैसे कि सबसे पहला जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है वो होता है 10 मुहर्रम, यानी कि मुहर्रम का महीना जब इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल शुरू होता है मुहर्रम के महीने से। तो मुहर्रम के महीने के जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो 9-10 मुहर्रम को यौम अशूरा मनाया जाता है, जिसको हम लोग 10 मुहर्रम भी कहते हैं। 10 मुहर्रम इसलिए मनाई जाती है कि इस दिन मैदान करबला में जंग लगी थी और हज़रत इमाम हुसैन और उनके बेटे की शहादत की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन इसराइली फ़ौजें जो थी वो मिस्र से हिजरत कर गई थी। फिर उसके बाद आ जाता है सफ़र का महीना, और सफ़र के महीने में मनाया जाता है चेहलम। चेहलम यानी कि मैदान करबला में जो शहीद हो चुके थे उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, चेहलम। और ये 10 मुहर्रम से 20 सफ़र तक 40 दिन पूरे होने के बाद मनाया जाता है 20 सफ़र को चेहलम, जो कि करबला के मैदान में जो शहीद हो चुके थे उनकी याद में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही मुबारक महीना है, क्योंकि इस महीने में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और बहुत ही ज़्यादा मुबारक दिन है। और रबीउल अव्वल के 12 तारीख को, यानी कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, यानी कि इस दिन उनकी विलादत हुई थी, इसलिए इसको ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है रजब का महीना, और इसमें जो ख़ास फेस्टिवल आता है जो कि मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं वो आ जाता है शब मिराज। शब मिराज जो कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब के महीने की 27 रजब को मनाया जाता है, और ये इस याद में मनाया जाता है कि इस रात को, इस शब को हमारे प्यारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए 7 आसमान पर पार करके अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे। ओके जी। और इस रात को जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतमाम करती हैं, वो बिलात भी करवाती हैं। उसके अलावा छोटी सी गेट टुगेदर भी हो जाती है। फिर उसके अलावा इबादत भी करते हैं लोग सारी रात, और दुआएं करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इसको भी जोश व खरोश से मनाया जाता है। फिर आ जाता है जी शबान। शबान के महीने में मनाई जाती है शब बारात। शब बारात जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तरह से तोहफ़ा है कि इस रात लोग, मुस्लिम लोग जो हैं वो इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, और जो ज़िंदा हैं और अपने लिए, उनके लिए भी और अपने लिए भी जो ज़िंदा लोग हैं ये दुआएं खैर करते हैं, मग़फ़िरत करते हैं और बहुत सारी दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से शब बारात। शबान के बाद जो महीना आता है वो आ जाता है रमज़ान का। रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं मुस्लिम फैमिलीज़, यानी कि सहरी को उठना, इबादत करना, फिर उसके बाद खाना जल्दी खा लेना सहरी की शक्ल में, फिर नमाज अदा करना, फिर अल्लाह ताला से दुआ करना, और सारा दिन तकरीबन 15-16 घंटे के लिए रोज़ा रखना, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत से, और अल्लाह ताला इसका बेअजर सवाब देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। और अगर इसका मैं साइंटिफिक वे में इसका अगर आपको बेनिफिट बताऊं तो इसका बेनिफिट यह है कि इंसान की बॉडी में जो इतना सारा पोल्यूशन इकट्ठा हो जाता है फ़ैट्स की शक्ल में पूरे साल, यानी कि पूरे 11 महीने जो इंसान ने खा खा के अपनी बॉडी में जमा किया होता है, तो इस महीने की बरकत से वो भी सारा आपकी बॉडी से दूर हो जाता है। और दूसरा सवाब भी आपको बेइंतहा मिलता है इस महीने में रमज़ान के रोज़े रखने से, और रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो इसकी फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। और ये भी रमज़ान का पूरा महीना, यानी कि पहली रमज़ान से शुरू हो जाता है और 29 या कभी कभार 30 रोज़े भी पूरे हो जाते हैं।
اور رمضان کے مہینے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں، یعنی کہ جو 23 ہو گیا، 25 ہو گیا اور 27 ہو گیا، یہ ساری راتیں طاق راتیں ہوتی ہیں، اور اس میں عبادات کرنے سے بے انتہا اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے انسان کو، انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس میں انسان یعنی کہ مسلم فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی شوال۔ شوال یعنی کہ عید الفطر کا مہینہ۔ پورا مہینہ تو نہیں منایا جاتا، لیکن رمضان کے بعد جب آپ رمضان کا مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نیا چاند نکلنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ نئے مہینہ جب سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اکارڈنگ، تو وہ ہوتا ہے شوال کا۔ اس کا چاند دیکھا جاتا ہے باقاعدہ رمضان کے مہینے کے آخر پہ، اور پھر پہلی شوال کو یعنی کہ جیسے ہی چاند نظر آیا اس دن کو چاند رات منائی جاتی ہے، اور پہلی شوال کے دن ہی جو ہے وہ عید الفطر جو ہے منا لی جاتی ہے۔ اور عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کے ضلع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے مسلم فیملیز کے لیے، تاکہ جو انہوں نے اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایز اے ریوارڈ، ایز اے گفٹ مسلمانوں کو عید الفطر زیادہ پرفیکٹ کرنا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کا انعام ہوتی ہے عید الفطر، اوکے جی، جو کہ شوال کی پہلی کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلم فیملیز جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کپڑے سلواتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، پھر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دعائیں خیر کرتے ہیں، اور گھر آ کے یا کچھ کھا کے جاتے ہیں، گھر سے کچھ میٹھے کھانے بنتے ہیں، اور بھی کئی ساری جو ہے وہ دعوتیں ہوتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جی ذی الحج کا مہینہ۔ ذی الحج کا مہینہ ذکر آتا ہے اس کے بعد شوال کے بعد، لیکن ذکر میں کوئی فیسٹیول منایا نہیں جاتا اسلامی کیلنڈر کے اکارڈنگ، لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ اس کے بعد آتا ہے ذی الحج کا مہینہ، جو کہ 12واں مہینہ ہوتا ہے، اور 12ویں مہینے میں پرفارم کیا جاتا ہے حج۔ حج جو ہوتا ہے وہ ہر صاحب استطاعت آدمی پر یا مرد یا عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جا کر مکہ مدینہ میں جا کر ان کی زیارت کر سکے، ان کے گھر کا طواف کر سکے، تو ایک بار فرض ہوتا ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ حج جو ہے وہ تقریباً 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک رہتا ہے، اور اس کے علاوہ حج کے جو دن ہیں انہی کے دوران عید الاضحیٰ بھی منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہر ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں جانور کی، بکرے کی، دمبے کی، یا پھر جو وہ بڑے سے بیل ہوتے ہیں ان کی۔ اور یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، اور وہ قربان کرنے چلے بھی گئے تھے، لیکن عین جب وہ قربانی کرنے لگے ہی تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دمبا آ گیا۔ تو یہ جو عید ہے یعنی کہ عید الاضحیٰ، جس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، تاکہ انسان کے اندر اظہار کا جذبہ جو ہے وہ زندہ رہے، اور اس کے اندر یہ جذبہ رہے کہ وہ اپنی پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکے۔ اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں نا یہ لوگ، وہ یہ سب کے جو مسلم فیملیز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے جو بھی ان کے نیبرز ہوتے ہیں ان میں اپنے لیے بھی یہ حصے بناتے ہیں باقاعدہ، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تاکہ جو دوسرے لوگ جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہیں، قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ تھے جی ہمارے فیسٹیولز جو کہ اسلامی کیلنڈرز یعنی کہ اسلامی کیلنڈر کے اندر جتنے بھی اسلامک مہینے ہیں ان میں یہ منائے جاتے ہیں، اور میں نے ود ریزن آپ کو یہ ایکسپلین کر دی ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ اب آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آلدو بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کتابوں سے، جیسے کہ میں نے بھی شروع سے یہ سارے کے سارے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اسلامک فیسٹیولس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ اسلامک کیلنڈر بھی ہوتا ہے، اس میں اس کے اکارڈنگ اسلامک منتھس بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں تو صرف جنوری فروری پڑھاتے جاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس دین سے، جس ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے اس کے اکارڈنگ بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ مہینے ہیں، ویسے بھی کچھ مہینے
ہیں جو اسلامک ہیں ان کے اکارڈنگلی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں، ان کے کوئی ریزن ہے، یہ مجھے بہت بعد میں جا کے پتہ چلا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں زیادہ تر نالج نہیں ہوگی. تو میرا یہ تھا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ جب بھی ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جب بھی وہ اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں تو ان کو فرسٹ ہینڈ پہ ہی ان کو انفارمیشن مل جائے. اور وہ اگر میرے تھرو ملے گی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور مجھے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو انفارمیشن کیسی لگی. آف کورس اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور لائک تو ضرور کیجیے گا، اتنی محنت لگتی ہے آپ کے لیے کنٹینٹ کریٹ کرنے میں، آپ تک میسیج پہنچانے میں، تو لائک تو ضرور بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے تھوڑی سی اپریسیشن مل جاتی ہے، اور پھر مجھے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ میں اور اچھے سے اچھا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی میسیج لے کے آؤں، کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آؤں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، جس سے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی اچھا چینج آ سکے، کوئی ہیلپ ہو سکے. ان ویڈیوز کا مقصد یہی ہے. سو تھینک یو سو مچ.